جب ہم دعا کرتے ہیں کے اندر مناجات کہ مولا علی علیہ السلام کی کتنی خوبصورت دعائیں ہیں، کبھی آپ ان کو پڑھیں کہ مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میرے رب، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے، اتنا ہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے، اور میری یہی بہت بڑی سعادت ہے کہ میں تجھ سے اپنی دعا طلب کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں اپنے سر کو جھکاتا ہوں اور تیری دی ہوئی نعمتوں کا میں شکر ادا کر۔ یہ کتنی خوبصورت باتیں ہیں جو ہمیں اس گھرانے سے ملتی، اور حدیث رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی، تم سے زیادہ اور مجھ سے زیادہ اللہ کو کوئی نہیں جانتا، کہ جو شخص اللہ کے جتنے قریب ہوتا ہے اس کی بارگاہ میں اس طرح سے ہی بکھرتا چلا جاتا ہے اور اسی طرح سے ہی نکھرتا چلا جاتا ہے۔ کہ مولا علی علیہ السلام کی وہ ہستی، وہ ان کی ذات کتنی بڑی، لیکن اس رب کے سامنے عاجزی، انکساری کس طرح کی، کہ جناب رسول خدا سے بہتر تو اللہ کو کوئی نہیں جانتا، لیکن وہ بھی یہ کہتے ہیں فخری فخری، کہ مجھے فخر ہے کہ پروردگار تیرا بندہ ہوں، مجھے پلک جھپکنے تک بھی اپنی نگاہوں سے اوجھل نہ رکھی۔ کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں چاہتا تھا کہ میں پہچانا، تو اول نور کو خلق فرمایا جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، کہ آپ دیکھیں کیسا نور ہے شفقت صاحب، کہ وہ اول ہے بنانے والا، اور یہ مخلوقات میں نور اول ہیں رحمت العالمین، کہ ایک لازمہ بنا رہا تھا، ایک لازمہ بن رہا تھا، ایک بے مثال بنا رہا تھا، ایک بے مثال بن رہا تھا، اور اتنا بے مثال بنایا، اتنا بے مثال بنایا کہ سائے ختم کر دیا، اتنا بے مثال۔ اور وہ ہستی اس رب کے حضور یہ کہہ رہی ہیں کہ فخری فخر، کہ وہ عاجزی، انکساری ہم لوگوں کے اندر بھی یہ چیز ہو کہ ہم دعائیں کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، لیکن مخلوق کو ناراض کرتے ہیں۔ اور پھر کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم جب ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ ہم دعا کے لیے سب بیٹھے ہیں، جب ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی تو ہم ناشکری کی طرف بھی چلے جاتے ہیں۔ کہ آپ حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھیے، اللہ کے نبی ہیں، معصوم ہیں، لیکن اللہ نے عذاب بھیجنے میں تھوڑی دیر کر دی تو ترک اللہ کی طرف چلے گئے، اور اللہ نے اپنے نبی کو 3 اندھیروں میں ڈال دیا۔ اور وہ کون سے اندھیرے؟ رات، مچھلی کا پیٹ اور پانی۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ پروردگار میں نے اپنی ذات پہ ظلم، کہ ہم یہ نہیں کہ ظلم کرنا، آپ کسی شخص پہ ظلم کریں، کسی کو مارے پیٹیں، اپنے نفس کی حفاظت کریں، اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگنا، یہ بھی کئی دفعہ ظلم ہو جاتا ہے۔ یہ بھی کئی دفعہ انسان کو ایسی راہوں میں لے جاتا ہے کہ نفس کے گھوڑے پہ سوار ہے اور پستی کا ریگستان، اور بھاگا چلی جا، کہ ہماری زندگی میں ہمارا رول ماڈل کون ہے، کون سی ہستی، کون سی شخصیات ہیں۔ ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو، حضرت اسماعیل علیہ السلام، امام حسین کا ذکر ہو، کربلا کے ان شہیدوں کا ذکر ہو، کہ ہماری زندگی میں کون سی ہستیاں ہماری رول ماڈل ہیں۔ مولا علی علیہ السلام، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، کہ ہم اپنی شادیوں پہ یا صرف
منقبت کی حد تک رکھتے ہیں کہ علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی. ابھی یکم ذی الحج گزری ہے کہ علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، لیکن گھر میں نہ بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت ہے، نہ مولا علی علیہ السلام کا اسوہ ہے. جناب رسول خدا نے مولا علی علیہ السلام سے ایک دفعہ پوچھا کہ علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا، کہ علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے فاطمہ کو اللہ کی عبادت میں مددگار پایا، اللہ کی عبادت میں مدد. تو آج کا نوجوان اپنی ایسی خاتون ڈھونڈ رہا ہے جو اللہ کی عبادت میں مددگار ہو، یا ہماری خواتین کو ایسا شوہر یا مرد ڈھونڈ کہ جو اللہ کی عبادت میں مددگار ہو؟ آخر ہم کیا رہے ہیں؟ ہم چاہتے کیا ہیں؟ تو جب بنیاد ہی ٹھیک، معاشرہ بات کی بات، ہر بات کی بات، سب سے پہلے آپ کی ذات، کہ آپ کی ذات کی اصلاح ہوگی تو آپ کے گھر کی اصلاح ہوگی، گھر کی اصلاح ہوگی تو معاشرے کی اصلاح ہوگی. کہ گھر کے اندر ہم اکثر بچوں کو ڈانٹ دیتے، اس وقت بچے بے ادبی کرتے ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں. میں نے پچھلی جمعرات میں ایک چیز کہا تھی کہ جب جنگ ہوتی ہے اس وقت تیاری نہیں کی جاتی، امن کے اندر تیاری کی جاتی. کہ جب بات حد سے بڑھ جائے تو اس کے بعد کسی کی تیاری نہیں ہوتی، کسی بھی چیز کی تیاری نہیں ہوتی. تو اسے تھوڑا سا ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اکثر جیسے کہتے ہیں کہ ہماری مسجدوں میں اگر ہمیں بزرگ نظر آتے ہیں تو نوجوانوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ بزرگ دین کو جہاں تک لے کے آ سکتے تھے وہ لے آئے ہیں. اب آگے نوجوانوں کا کام ہے کہ اس چیز کو سنبھالیں، اس چیز کو لے کر چلیں، اس چیز کو آگے پھیلائیں. اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی ان چیزوں کو اپ گریڈ کریں، بہتر کریں، اور بہتر انداز میں اپنے معاملات جو ہیں. کہ ہر انسان اپنی زندگی کے اندر جب تک ترک دنیا نہیں کرے، ترک دنیا کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جنگلوں میں چلے جائیں، پہاڑوں میں چلے جائیں. ایک درویش تھا، دانی صاحب، ایک درویش تھا، بڑا مشہور واقعہ ہے. اصفہان کے سلطان کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو مولا حسین کی زیارت پہ چلتے ہیں، کہ مولا حسین کی زیارت پہ چلتے ہیں. اب وہ سلطان کہ میں کہاں جاؤں گا، درویش نے کر لیا. اب جب دونوں سفر پہ نکلے ہیں، راستے میں اس درویش کا کاسا، وہ جو مٹی کا ایک برتن ہوتا ہے نا جس میں کھانا کھاتے ہیں، وہ گم گیا. درویش پریشان ہے، سلطان حیران ہے کہ یہ بابا جی کو ہو کیا گیا ہے. اور درویش سے پوچھتا ہے حضور کیا ہو گیا؟ کہنے لگے کہ وہ جو میرا کاسا تھا، جو مٹی کا برتن تھا، وہ کہیں کھو گیا ہے. میں اسی میں کھاتا ہوں، میں اسی میں پیتا ہوں، میں اس کے بغیر تو نہیں جا سکتا. سلطان نے کہا کہ میں اپنا تخت و تاج چھوڑ آیا، تم سے کاسا نہیں چھوڑا جا رہا. یعنی ہر شخص اپنی دنیا میں کسی نہ کسی چیز کا محتاج، یعنی دنیا الگ ہے. اس درویش کی دنیا وہ کاسا تھی. تو جب تک ترک دنیا، یعنی نفس پہ جو چیزیں حاوی ہیں اس کو اب ترک نہیں کریں گے، اب بہتر نہیں ہو. کہ آخر ہم اپنے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ، درود پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہ اگر وہ یہاں پہ موجود ہوں تو ہم ان کو کیسا معاشرہ دینا چاہیں، کیسی تربیت ہم اپنے بچوں کی کرنا چاہیں. کہ جب اللہ کے محبوب کو پتھر مارے گئے، لہو لہان کیا گیا، تو وہاں پہ ایک یہودی، ایک غلام یہودی تھا جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اس کو سلام کوئی نہ. اور رسول خدا نے جب اس کو سلام کیا، اس نے بڑا حیران ہو کے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہیں؟ کہا کہ میں یہاں سے ہوں. کہا تم وہاں سے تو اللہ کے نبی ہیں. حضور کا یہ اخلاق دیکھ کر وہ مسلمان ہو. کیا ہمارا اخلاق دوسروں کو دین کی طرف لے کر آ رہا ہے یا نہیں لے کر آ رہا؟ اور ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں، پھر دعا کی طرف چلتے ہیں. کہ ہماری توجہ اپنے رب کی طرف بھی ہے یا نہیں؟
کہ بنی اسرائیل کے دو یہودی بنی اسرائیل کے دو بھائی تھے دور کے اندر، اور دونوں نیک تھے. ایک کان چلاتا تھا اور ایک دن فیصلہ کیا کہ میں عبادت کے لیے پہاڑوں پہ جا رہا ہوں. اب وہ پہاڑوں پہ چلا گیا عبادت کرنے کے لیے. اب عبادت کرتے کرتے اس کے پاس کچھ کرامات آ گئیں. ایک دن وہاں پہ ایک چرواہا اپنی بکریوں کو چراتا ہوا پہنچا، تو وہاں پہ اس نے دیکھا کہ وہ موجود ہے اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہے. اس نے چرواہے سے پوچھا کہ کہاں سے آیا؟ اس نے کہا میں نیچے بازار سے آیا، اس علاقے سے آیا. اس نے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھا کہ میرا بھائی کیسا ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، اپنے کام پہ ہوتا ہے، محنت کر رہا ہے. اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک چیز دیتا ہوں، جب نیچے جاؤ گے تو اس کو دے دینا. تو اس نے ایک چھاننا سٹین جو ہوتا ہے نا جس میں ہم پانی ڈالتے ہیں چائے کے لیے بھی، اس میں جب پانی ڈالا تو اس میں سے پانی نہیں گرتا تھا کیونکہ کرامات تھی. اس نے کہا کہ جب نیچے جاؤ گے تو یہ میرے بھائی کو دے دینا. وہ نیچے آیا، اس نے اس بھائی کو جو اس نے سٹین دیا تھا چھاننا وہ اس کو دے دیا. اب اس کے بھائی نے کہا کہ اگلی دفعہ جب جاؤ گے تو مجھ سے بھی ایک چیز لے کے جانا. تو اس نے کاٹن کے اوپر نا کچھ آگ کے انگارے رکھ کے دے. اب آپ کو پتا ہے کہ کاٹن جو ہے وہ آگ فوراً پکڑ لیتی ہے، لیکن اس کو آگ نہیں لگی. وہ چرواہا لے کر اس کے بھائی کے پاس پہنچا، یہ تمہارے بھائی نے دیے ہیں. اس نے جب وہ چیز دیکھی کہ میں یہاں پہ دن رات عبادت کر رہا ہوں، یہ نیچے شہر میں بیٹھ کے کیا کر رہا ہے، اس کے پاس یہ کرامات کہاں سے آ گئیں؟ اس نے سب کچھ اپنا لپیٹا اور واپس آیا نیچے اور بھائی سے پوچھا کیا ماجرا ہے. اس کے بھائی نے کہا کہ وقت آنے پہ بتاؤں. ایک دن دونوں دکان پہ کھڑے تھے اور وہ جو انگارے والا بھائی تھا وہ کسی کام سے باہر نکلا تو ایک خاتون آئی دکان. اب وہ جو عبادت گزار تھا اس نے جب خاتون کے ہاتھ کو دیکھا تو اس کے نفس نے غلطی کی اور وہ جو سٹین تھا اس میں سے پانی گرنا شروع ہو. اور جب اس کا بھائی واپس آیا تو اس نے کہا کہ پہاڑوں میں رہ کر، تنہائیوں میں رہ کر اللہ کی عبادت کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن یہاں بازار میں رہ کر اللہ پہ توجہ رکھنا بڑا مشکل. اللہ پاک ہم سب کے لیے اس بابرکت مہینے میں، ذی الحج کا مہینہ، یہ قبولیت بہار کا مہینہ، یہ قربانی کا فلسفہ سمجھنے کا مہینہ، کہ ہمارے حاجی جو اس وقت اللہم لبیک کی صدائیں، کہ اللہ کہتا ہے کہ میرے گھر میں آؤ تو دھیمے بولو، لیکن جب میرے بڑے گھر میں آؤ تو پکارو، چلاؤ، اللہم لبیک اللہم لبیک. یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر کی گئی دعائیں رد نہیں ہو.